قیام اللیل یا تہجد یا تراویح. یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، اس لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا ہے. بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے اور طوالت ہے. آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. اصل سنت تو یہ 11 رکعتیں ہی بنتی ہے، لیکن باقی کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی، اس میں ضعف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. تو اس میں صحیح ترین روایت تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی ہے 11 رکعتوں والی، اور ایک میں 13 کی بات بھی ملتی ہے، اور وہ اس صورت میں جب وتر میں اضافہ ہو جائے، وتر کی تعداد بڑھ جائے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ سے جو چیزیں منقول ہیں وہ 11 بھی ہیں، 21 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 23 بھی، 36 بھی، 39 بھی، 40 بھی، 38 بھی، 34 بھی، 24 بھی، 16 بھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ خود پڑھ چکے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہی کے طریقے کو دیکھے، لیکن اگر کوئی اپنی انفرادی عبادت ویسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں، وہ 40 بھی پڑھ لے. یعنی جب آپ 11 سے زیادہ جاتے تو پھر آپ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں، جو آپ کی توفیق ہو پھر آپ پڑھ لیں. یعنی آپ لوگوں کو اس شدت کے ساتھ کہیں کہ نہ آپ 20 سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. تو نفل نماز میں تو ویسے بھی یہ شدت جائز نہیں ہے. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے. یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھی، ان پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی. صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی. خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. اب یہ دوسرا وقت. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے یعنی 27ویں کو. چنانچہ آپ نے ہمیں 3ری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا. اہل و عیال سے مراد ازواج وغیرہ. یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا سحری. یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے. طویل قیام کرایا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور
آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے، کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے.